أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ناظرین، ارشاد پروردگار ہے کہ جب تم کوئی بات کرو، کسی کی نسبت کوئی بات کرو تو عدل کرو اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 152 در حقیقت ہمیں گفتگو میں انصاف، عدالت کی پاسداری کا حکم دے رہی ہے۔ چاہے ہمارے مفادات کچھ بھی ہوں، ہمیں بات حق کرنی چاہیے، اور یہی اسلام کا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور راسخ مومن اور مسلمان وہی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اپنے ذاتی مفادات، اپنے مسلکی مفادات، ان کو پس پشت ڈال کر حق کی بات کرتا ہے۔ بات وہ کرتا ہے جو عدالت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور بالخصوص عالم اسلام کی، امت اسلام کی رہنمائی کرنے والے علماء کو، دانشوروں کو اپنی گفتگو میں عدالت اور انصاف کے تقاضوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو دراصل ایک نقد و نظر ہے جناب ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کی ایک ٹاک پر جو انہوں نے حالیہ دنوں میں غزہ شاباش ایران خبردار پاکستان کے تھمبنیل کے تحت اپلوڈ کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو پر نقد و نظر ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر احمد جاوید صاحب ہمارے ملک کے ایک معروف اور مؤثر اسکالر اور ادیب ہیں۔ ان کا ایک بڑا حلقہ احباب اور دائرہ خطاب ہے، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے یوٹیوب چینل پہ ان کے تقریباً 45.8 کے یعنی 45-46 ہزار سبسکرائبرز ہیں، اور ان کی یہ جو ٹاک جس پر میں نقد و نظر پیش کرنے لگا ہوں، اس پر بھی لگ بھگ 8 کے ویوز آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے، جناب ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کی گفتگو کا سننے والا ہے اس ملک میں، اور اس کا ایک اثر ہے اپنے مخاطبین پر۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں کہیں ایسی بات ہو جو مسلم امہ کو گمراہی میں یا اپنے فیصلوں میں کسی غلط جہت میں رہنمائی کرتی ہو، تو اس کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ اور یہ معاملہ نہ فقط ان کے لیے ہے، ان کے لیے بلکہ ہر دینی پیشوا، ہر صاحب اثر اجتماعی اور سماجی شخصیت کے افکار کا نقد و نظر ضروری ہوتا ہے، اسی لیے کہ اگر کہیں کوئی خطا ہے تو اس کی تصحیح کر لی جائے اور سماجی آفات سے اور المیوں سے بچا جا سکے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو پر، اس ٹاک پر نقد و نظر ہمارا ضروری ہے، جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک نقطہ جہاں تک ڈاکٹر احمد جاوید کی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا، ڈاکٹر صاحب ایک معروف اسکالر اور ادیب ہیں، خطیب ہیں۔ انہیں گفتگو کا سلیقہ آتا ہے اور وہ بات کو ایک بلیغ انداز سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو شہرت ان کا ایک فلسفر ہونے کی شہرت اور مشہور ہونا اور فلسفی شخصیت ہونا، تو میں اگرچہ یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر صاحب ایک ادیب ہیں، ایک خطیب ہیں، ایک با اثر گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ فلسفی نہیں ہے، ان کے پاس فلسفی استدلال نہیں ہے۔ یہ جو گفتگو غزہ شاباش ایران خبردار پاکستان کے تھمبنیل کے تحت پبلش ہوئی ہے،
اس کے تناظر میں ڈاکٹر احمد جاوید صاحب پریشانی کا، گھبراہٹ کا، بلکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اس بوکھلاہٹ اور پریشانی کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ وہ اچھے خطیب ہیں، اچھے ادیب ہیں، وہ پریشان گوئی میں مبتلا ہوئے ہیں اپنی اسٹاک میں۔ اور ان کی گفتگو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل نوازی ہے، اور اسرائیل کی شعوری یا لاشعوری خدمت کی گئی ہے اس گفتگو میں۔ جاوید احمد صاحب کی پریشانی کا موجب غزہ کی صورتحال ہے، اور انہوں نے اپنی ٹاک کا یہاں سے آغاز کیا ہے، اور غزہ کے معاملے کو انہوں نے اینڈ آف ہسٹری کا ٹریلر قرار دیا ہے، اور ان کے بقول یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معرکہ ہے، یہ مسلم سروائیول کا آخری موقع ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور یہاں بریکٹس میں بتا دوں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ مسلم سروائیول کا آخری موقع ہے، تو مسلم سے ان کی مراد مسلمانوں کا ایک مخصوص مسلک ہے، پورا عالم اسلام نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اور وضاحت بھی پیش کرتا جاؤں کہ آج میں تھوڑا سا معمول سے ہٹ کے کاغذ کا اور کرتاس کا سہارا لوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں وہ بڑی ذمہ داری کا موضوع ہے۔ ایک طرف تو مجھے نقل قول میں اور کوٹ کرنے میں پوری امانت داری کا خیال رکھنا ہے، اور اس لیے میں نے ڈاکٹر احمد جاوید کے جو فرمائشات ہیں ان کو لکھا ہے، اور بہت کم میں ان کی جو ہے ویڈیو کے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا، باقی میں اس کو یہاں سے ان کی گفتگو کو کاغذ سے پڑھوں گا تاکہ پوری امانت کے ساتھ ان کی بات جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ کوٹ ہو، اور نقد و نظر میں بھی میں نے کاغذ و کرتاس کا سہارا لینا ہے، اس لیے کہ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی ہے، اور مجھے ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولنا ہے اور ناپ تول کے ادا کرنا ہے۔ لہٰذا امید ہے آپ میری اس یہ جو کمی ہے یا ایک لحاظ سے ٹاک میں ممکن ہے اس کو منفی پہلو سمجھا جائے تو اس سے صرف نظر فرمائیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب آج کل بہت پریشان ہیں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ ان کی گھبراہٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ان کی گھبراہٹ کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جی غزہ کا معاملہ یہ اینڈ آف دی ہسٹری کا جو ہے ٹریلر ہے، یہ ہمارے مسلم اور میرے الفاظ میں مسلم سماج چونکہ ان کی ایک خاص مسلمان مسلک ہے، پوری مسلمان کمیونٹی مراد نہیں ہے، تو ان کے مسلکی تشخص اور سروائیول کا ایشو ہے، تو ظاہر ہے اس پہ انہیں گھبرانا چاہیے، انہیں پریشان ہونا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا کنسرن اور اپنی پریشانی ایک جگہ ان الفاظ میں اور اس طرح کے الفاظ میں بیان کی ہے کہ کہیں ہم وہ جنگ جو جیتی جا سکنے والی ہے اسے لوز نہ کر جائیں۔ انہیں یہ پریشانی ہے کہ غزہ کی جنگ جو کہ جیتی جا سکتی ہے اور اسے ایک مسلمان مسلک جیت سکتا ہے، یہ جنگ وہ مسلک ہار نہ جائے۔ اور انہوں نے اپنی اسی پریشانی کا اپنی ٹاک کے 26ویں منٹ میں ان الفاظ میں تقریباً اس طرح کے الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ اب غزہ کی صورتحال میں ہمارے علماء، یعنی ان کی مراد اہل سنت کے علماء ہیں، ہمارے علماء کی کم استعدادی، عوام کی بے حسی، عرب حکومتوں کی گھٹیا مفاد پرستی اور بے حمیتی یہ خطرے کو سر پر لے آئی ہے۔ اب مسلمانوں کا اندرونی تناسب بدل جائے گا، یہ پریشانی ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ غزہ نابود ہو جائے یا آباد ہو جائے، حماس اسرائیل سے شکست کھا جائے یا فتح پا جائے، یہ کنسرن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ ان کا کنسرن یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا اندرونی تناسب بدل جائے گا، شیعہ سنی کا ریشو بدل جائے گا، سنی اگر اکثریت میں تو اقلیت بن جائیں گے، اور شیعہ اگر اقلیت میں ہے تو وہ اکثریت بن جائیں گے۔ لہٰذا وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ اس تبدیلی کا صحرا، یعنی اگر مسلمانوں کا یہ تناسب تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا صحرا کس کے سر جائے گا؟ ایران کے سر جائے گا، اور ایران کو مبارکباد دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے، اسی پریشانی کا اظہار پھر اپنی گفتگو کے 32ویں منٹ میں ڈاکٹر احمد جاوید نے ان الفاظ میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ حماس فنا ہو تو بھی یہ ایران کے لیے مفید ہے، جیت جائے تو بھی ایران فاتح ہے۔ آگے چند جملوں کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اپنے جس تشخص کی سروائیول کے لیے حماس پر اعتماد کر رہے ہیں، یہ
اب یہاں پہ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ مسلم سروائیول، تو وہ مسلم سے مراد جو ان کی ہے نا یعنی سنی سروائیول، اس کی بات یہاں پہ انہوں نے کلیئر کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جس تشخص کی سروائیول کے لیے حماس پر اعتماد کر رہے ہیں وہ ان کی فتح اور شکست دونوں صورتوں میں خطرے سے دوچار ہے۔ وہ مدعی ہیں کہ پاکستان کی داخلی سیاست اور سیاسی صورتحال بدل رہی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں خبردار پاکستان کو خبردار کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کو، ارباب اقتدار کو، اور ان کے ذات میں چونکہ پاکستان شاید کوئی سنی اسٹیٹ ہے تو پاکستان کو خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی داخلی سیاست اور سیاسی صورتحال بدل رہی ہے، لہٰذا وہ نہیب لگاتے ہیں کیا ان الفاظ میں، یہ لوگ نہیں دیکھ رہے، یہ لوگوں سے ان کی مراد ارباب اقتدار ہیں، یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں ایک بہت بڑا فریق ایران ہے، وہ داخل ہو چکا ہے۔ یہ پریشانی ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ پاکستان میں گویا ایران داخل ہو چکا ہے، وہ ہمارے انقلابیوں کو اکسا کر ایک اپنا بریگیڈ بنا دے۔ میرے سامنے یہ واضح ہے، یہ ان کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں ایران کو اپنا بریگیڈ بنا رہا ہے۔ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں بغیر کسی دشمنی کے جذبے کے بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ان کا اشارہ یہاں پر ظالم ظالم ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ان کا واضح اشارہ ایران کی طرف ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف ہے کہ وہ ظالم ہے، اور ظالم ظالم ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کو، شیعہ ہو تو بھی ظالم ہوتا ہے، سنی ہو تو بھی ظالم ہوتا ہے۔ ہم پر ہمارے قومی مفادات اور مذہبی معاملات پر ضرب لگنے کا ایک قوی احتمال ان الیکشنز کے نتائج کی صورت میں ہو چکا ہے۔ لے جی، انقلابی جذبات کا اظہار ایرانیوں کے جذبات انقلاب سے ماخوذ، یہ جو پاکستان میں نوجوان نکلے ہیں، انقلابی نعرے انہوں نے لگائے ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کو کہا ہے، اور ظاہر ہے امریکہ دشمنی کا ایک جو پہلو اور ایک منظر سامنے آیا ہے، یہ ڈاکٹر جاوید احمد کے لیے پریشان کن ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ بس یہ خیال رکھیے گا ایک داخلی بحران متوقع ہے، اگر ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہ گئے تو یہ بحران دین نبوت کو نہیں رہنے دے گا۔ یہ بہت بڑی پریشانی ہے ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کے لیے کہ پاکستان میں دین نبوت خطرے میں پڑ گیا، نبی کا دین، نبی کا مرتبہ اور اللہ کے ساتھ بلا واسطہ زندہ تعلق کی روایت وہ نہیں رہ جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پریشان ہونا چاہیے خیر ڈاکٹر صاحب کو۔ دین نبوت جب خطرے میں ہو، نبی کا مرتبہ جب خطرے میں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ واسطے کی بلا واسطہ زندہ تعلق کی روایت جب خطرے میں ہو تو کیوں نہ پریشان ہوں۔ ہمارے یہ مہربان بہت پریشان ہیں، اور یہ گفتگو جس کے آغاز میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غزہ کی جنگ میں ان کا ساتھ دینے والی تمام قوتیں ایران کے کنٹرول میں ہیں، اور ایران اپنے آفینسو گروپس کے ذریعے حماس کی پشت پر ہے، اس بات کے اظہار کے بعد جلد ان کی گفتگو کا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے، اور اپنی گفتگو کے 13ویں منٹ میں غزہ کے موضوع کو چھوڑ کر شعوری اذعان و اعتراف کے ساتھ ایک غیر متعلقہ موضوع کی پر بات چھیڑ دیتے ہیں، اور وہ موضوع ہے ولایت فقیہ کا موضوع۔ وہ مدعی ہیں اور معترف ہیں کہ یہ موضوع بظاہر ایک غیر مربوط و irrelevant موضوع ہے غزہ کے ساتھ، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا موضوع کے ساتھ بہت تعلق ہے، وہ اس سارے مسئلے کی کنجی ولایت فقیہ کے موضوع کو قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ یعنی ایران کا جو سارا نظام چلا رہی ہے، یعنی وہ پولیٹیکل تھیری جس پر ایران کا نظام مملکت داری چل رہا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ولایت فقیہ نیابت امام ہے، اور ولی فقیہ ایسی اتھارٹی رکھتا ہے جیسے امام سے منسوب کی جاتی ہے۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد اب وہ اپنا حاشیہ لگاتے ہیں ولایت فقیہ پر۔ ان الفاظ میں کہتے ہیں کہ روایتی شیعہ اس کا ابھی قائل نہیں ہے،
اکثر علماء و مراجع ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا غیبت مہدی کا عقیدہ مائتھالوجی بن جائے گا، مذاق بن جائے گا، یہ ایک زاویے سے غیبت مہدی کا عملی انکار ہے، تو بہت حساس ہے۔ اچھا جناب، یہ حاشیہ ہے ولایت فقیہ کے نظریے پر اور اس کے سٹیٹس پر جناب ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کا۔ یہاں مجھے تھوڑا سا رک کر ڈاکٹر احمد جاوید کے اس حاشیے پر حاشیہ لگانا ہے جو انہوں نے ولایت فقیہ کے نظریے پر لگایا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ روایت شیعہ ابھی اس کا قائل نہیں ہے ولایت فقیہ کا، اکثر علماء و مراجع ولایت فقیہ کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کی شیعہ شناسی کی کمزوری کی دلیل ہے ان کا یہ بیان، اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اخباری تراشے پڑھ کے شیعیت کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، شیعیت کو شیعہ منابع اور مراجع سے نہیں سیکھا۔ اگر وہ تھوڑی سی شعوری کوشش کر لیں شیعہ شناسی کی، ہم حاضر ہیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، شیعیت کو اس کے اصیل منابع اور بیسک ریسورسز سے پڑھیں اور سنیں تو پھر یقیناً اس طرح کی شتیات سے بچ جائیں گے۔ ان کی اطلاع کے لیے اور جن دوستوں کو معلوم نہ ہو، انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کا نظریہ مکتب تشیع میں روایتی نظریہ ہے، اور یہ آج کا اور انقلاب اسلامی ایران کے بعد کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پر محیط مذہب و مسلک شیعہ کا اور عصر غیبت میں شیعہ کا یہ نظریہ ہے۔ ہاں، اگر کہیں کوئی اختلاف ہے، کوئی بحث ہے، تو ولایت فقیہ کے دائرے کار میں ہے۔ آیا فقیہ شیعہ کا پر ولایت رکھتا ہے یا نہیں، اس کی ولایت کا کوئی دائرہ محدود ہے، اس میں بحث ضرور ہے، لیکن بطور کلی تمام شیعہ فقہا وہ سماجی امور میں، انفرادی امور سے ہٹ کر ان سماجی امور میں، ان قومی اور مسلکی امور میں جن میں سماج کی من حیث السماج اور سوسائٹی اور کمیونٹی رہنمائی ضروری ہے، دستگیری ضروری ہے، اس کی جو ہے اس کا نظم و نسق چلانا ضروری ہے، وہاں پر ولی فقیہ کی ولایت کے قائل ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر کچھ علماء اور مراجع نہ اکثر وہ مخالف بھی ہیں ولایت مطلق فقیہ کے نظریے کے، تو ان کی دلیل وہ نہیں ہے جو جناب ڈاکٹر احمد جاوید صاحب نے بیان کی کہ اس سے غیبت مہدی کا عقیدہ مائتھالوجی بن جاتا ہے، مذاق بن جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس شیعہ نے یہ کہا ہے؟ کس فقیہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے غیبت مہدی کا عقیدہ مائتھالوجی بن جاتا ہے؟ اور بالفرض اگر کسی دیوانے نے یہ کہا بھی ہو، جیسا کہ ایک دیوانے نے کہہ دیا ہے، تو اس کو تو خود اسی دیوانے نے آگے رد کر دیا۔ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب آگے چل کر ایک اپوزٹ فلسفہ ولایت فقیہ بیان کرتے ہیں، جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کا نظریہ عقیدہ غیبت مہدی کے ساتھ مذاق ہے، آگے بالکل اس کے برعکس ڈیفائن کرتے ہیں ولایت فقیہ کو اور کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ اس لیے ہے کہ جب امام غائب ظاہر ہوں تو ان کا غلبہ بہت آسان ہو جائے۔ یہ بتائیے کہ اگر ولایت فقیہ اس لیے ہے کہ جب امام غائب ظاہر ہو تو ان کا غلبہ آسان ہو جائے، تو یہ کیا غیبت مہدی کے ساتھ مذاق ہے یا ظہور مہدی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے جد و جہد اور تلاش ہے؟ ہاں، ولایت فقیہ کا نظریہ غیبت امام میں امام کے ماننے والوں اور مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال ہے۔ یہاں ایک اور بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ولی فقیہ کی ذمہ داری کو درست بیان نہیں کیا، انہوں نے یہاں پر غلط بیانی، یا کم از کم وہ اس معاملے میں گمراہ ہیں، ان تک حقیقت نہیں پہنچ سکی۔ وہ مدعی ہے کہ ولی امر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تشیع کا محافظ اور مبلغ ہو۔ جناب ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کی اس گفتگو پر ہمارا نقد و تبصرہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کی اگرچہ ذمہ داری ہے کہ وہ شیعیت کا محافظ ہو، اس کا مبلغ ہو، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ وہ مسلمانوں کا مدافع نہ ہو۔ ولایت فقیہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ولی فقیہ ہمیشہ عالم اسلام کے مفادات کا مدافع رہا ہے۔ ولی فقیہ نے نہ فلسطینیوں سے نہ حماس سے کوئی بلینک چیک نہیں لیا کہ ہم آپ کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ تم شیعہ بن جانا، نہیں،
بلکہ عالم اسلام کی اور بالخصوص فلسطین کی ولی فقیہ نے ہمیشہ بے لوث حمایت کی ہے، اور ویسے بھی کسی جنگ میں حمایت کر کے اس کی تالیف قلب تو کی جا سکتی ہے، لیکن تسخیر قلب نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ عقائد کی دنیا میں دل و دماغ کی تسخیر کا ہتھیار جنگیں نہیں ہوا کرتی، وہ تبر و تیر و شمشیر نہیں ہوا کرتے، وہ ٹینک توپیں اور میزائل نہیں ہوتے، وہ دلیل ہوتی ہے، وہ منطق ہوتی ہے، وہ لاجک ہوتی ہے، وہ تصور کائنات ہوتا ہے۔ اور شیعہ نے اگر کسی کو شیعہ بنایا ہے تو وہ ان ہتھیاروں کے ذریعے، قاطع برہان کے ذریعے، دلیل کے ذریعے اور منطق کے ذریعے، اور فقیہ ہو، ولی فقیہ ہو یا ولایت فقیہ کا کوئی ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا شیعہ ہو، انہوں نے جب بھی کسی مخالف کو، کسی غیر مسلم کو شیعہ بنایا ہے تو وہ ٹینک اور توپ اور میزائل کے ذریعے نہیں، وہ گفتگو، وہ ریزننگ اور وہ ٹھوس اور قاطع برہان کی بنیاد پر بنایا ہے۔ اس ٹاک میں جناب ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کی ایک اور پریشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو، یعنی شیعوں کو معلوم ہے کہ ہماری پشت پر ایران ہے جو ہر ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ ایران نے ہر ملک میں وفاداری کا کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ ہر ملک کا شیعہ اگر ولایت فقیہ کو مانتا ہے تو وہ اپنے ملک سے زیادہ ایران کا وفادار ہوگا۔ یہ مذہبی فریضہ یا اپنے وطن سے غداری نہیں ہے، یہ عجیب بحران ہے اسٹیٹ سٹرکچر میں جو ہمارے لیے ناگوار ہے، بلکہ شیعہ اہل فکر کے لیے الارمنگ ہے۔ لے جناب ایک اور پرابلم آ گئی جس نے پریشان کیا ہے ڈاکٹر احمد جاوید کو، اور وہ یہ کہ ایران نے اور نظریہ ولایت فقیہ نے وفاداری کا کرائسس ایجاد کر دیا ہے، اور لوگ گویا غدار بن رہے ہیں، اور ولایت فقیہ کے ماننے والے وہ اپنے ملک سے زیادہ ایران کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بحران ہے اسٹیٹ سٹرکچر میں، جو جناب ڈاکٹر احمد جاوید کے لیے ناگوار ہے، اور ان کے بقول شیعہ اہل فکر کے لیے بھی الارمنگ ایک سچویشن ہے۔ ناظرین یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جہاں تک ان کی پہلی بات کا تعلق ہے کہ جی شیعوں کو معلوم ہے کہ ایران ہماری پشت پر ہے جو ہر ملک پر حملہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایران ہر ملک پر نہ حملہ کر سکتا ہے، اور نہ شیعہ اس خوش فہمی میں، اور بالخصوص پاکستان کے شیعہ، حتیٰ وہ شیعہ جو نظریہ ولایت فقیہ کے قائل ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہے کہ ایران ہماری پشت پر ہے اور وہ ہر ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ نہ یہ ان کے لیے خوش فہمی ہے، بلکہ وہ کسی صورت ایران کے من حیث ایران کسی ملک پر اور من جملہ پاکستان پر حملے کے حامی ہیں، بلکہ اس کے مخالف ہیں، اور اس کی واضح نمود آپ جو پیچھے ایک ایونٹ ہوا اور ایک جو صورتحال پیش آئی اس میں دیکھ چکے ہیں، اور اس معاملے میں آپ شیعہ اکابرین اور حتیٰ ان علماء شیعہ کا جو بڑی سختی کے ساتھ ولایت فقیہ کے نظریے کے قائل ہیں اور مدافع ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات جو کنفلکٹ پیش آئی وہ دو اسٹیٹس کا معاملہ تھا، پاکستان اور ایران کا، اور الحمدللہ وہ معاملہ سیٹل ہو گیا، باوجود اس کے کہ بہت سارے بدخواہوں نے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والوں نے یہ چاہا کہ یہ معاملہ الجھے اور دو اسٹیٹس، دو برادر اسلامی ممالک ایک دوسرے کے دست گریباں ہوں، لیکن یہ معاملہ سیٹل ہوا، اور بدخواہوں کی جو بدنیتی اور بدخواہی تھی وہ درگور ہو گئی۔ باقی رہا ایران اور نظریہ ولایت فقیہ کا وفاداری اور ملکوں سے وفاداری میں کرائسس ایجاد کرنے کا معاملہ، تو اس پر تھوڑی سی دقت سے بات کی اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہماری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ نے ملکوں میں وفاداری کا کرائسس ایجاد کیا ہے، اور بالفرض ایک لمحہ کے لیے ہم مان لیں کہ ایران نے یا نظریہ ولایت فقیہ نے
ملکوں میں وفاداری کا کرائسس ایجاد کر دیا ہے، اور یہ کرائسس پاکستان میں بھی در انداز ہو گیا ہے، اور پاکستان کا شیعہ، وہ بالخصوص شیعہ جو ولایت فقیہ کا ماننے والا ہے، وہ پاکستان سے زیادہ ایران کا وفادار ہے۔ بالفرض میں اس بات کو مان لوں، اور میں مان لوں ایک لمحہ کے لیے کہ نظریہ ولایت فقیہ نے وفاداری کا کرائسس ایجاد کر دیا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ جہاں نظریہ ولایت فقیہ نے وفاداری کا کرائسس ایجاد کیا، اس سے پہلے نظریہ پاکستان نے اور دو قومی نظریہ نے بھی ایسا ہی کرائسس ایجاد کیا ہے، اور اس سے پہلے نظریہ اسلام نے اور توحیدی آئیڈیالوجی اور جہاں بینی اور ورلڈ ویو نے جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس نے بھی وفاداری کا کرائسس ایجاد کیا۔ بھلا کیسے؟ اس کی میں وضاحت پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد اور نظریہ ولایت فقیہ کی ایران میں حاکمیت، حکمرانی اور عمل درآمدی کے بعد ایران کی جغرافیائی حدود میں یا دنیا کے جغرافیائی نقشے پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کوئی نئی اسٹیٹ نہیں بنی، کوئی نئی سلطنت نہیں بنی، جبکہ برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر، نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، ایک نیو اسٹیٹ دنیا کے نقشے پر وجود میں آئی، اور جزیرۃ العرب میں ریاست مدینہ دنیا کے نقشے پر ابھری۔ ایران میں مائیگریشن نہیں ہوئی، یہاں تو ہجرت مدینہ، یہاں تو آپ خود مہاجر۔ مادر وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ کون وفادار نہیں ہوتا؟ آپ تو مادر وطن کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے، نہ آتے تو بہتر ہوتا۔ اس سے بڑی اور وفاداری کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ کو حتماً تکودو کرنا پڑیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ وفاداری کی تبدیلی نہیں ہے، یہ وفاداری کا کرائسس نہیں ہے، اسلام کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اگر اسلام کے لیے ایسا کرنا جائز ہے تو آپ کے اسلام کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، اور اسلام کی وہ قرآن جو مکتب تشیع کے وہاں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، وہاں بحران ہے، وہاں اسٹیٹ سٹرکچر میں عجیب بحران اور ناگوار بحران ایجاد ہو جاتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا؟ کون نہیں جانتا کہ انقلاب اسلامی ایران اور نظریہ ولایت فقیہ کی بنیاد پر آنے والے انقلاب سے بڑا انقلاب نظریہ پاکستان کی بنیاد پر آنے والا پاکستان کا انقلاب تھا، مسلمان امت کا انقلاب تھا، جس میں برٹش گورنمنٹ سے اور انڈیا سرکار سے اور ہندو سرکار کے غلبے سے نجات پائی گئی۔ اس سے بڑا انقلاب کہاں ہوگا؟ تو آیا اس انقلاب نے مسلمانان ہند میں وفاداری کا کرائسس پیدا کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو یہاں جائز ہے تو پھر اور جگہوں پر بھی جائز ہے، اگر نہیں کیا تو وہاں بھی نہیں کیا۔ آج بھی انڈیا میں ایسے یقیناً مسلمان موجود ہیں جو نظریاتی طور پر نظریہ پاکستان کی حمایت کرتے تھے، جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے۔ کیا پھر انڈیا اسٹیٹ یہ کہے کہ جی ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر میں پاکستان نے بحران ایجاد کر دیا ہے اور یہ ہمارے ناگوار ہے، اور پکڑو ان سارے مسلمانوں کو اور جیلوں میں ڈال دو ان کو، اور یہ غدار ہیں اور وفادار نہیں ہیں؟ آج بھی کتنے انڈین مسلمان جو کھیل کے میدان میں بھی پاکستان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جنگ کے میدان میں بھی، اور ان کی وفاداری ہے، لیکن یہ غداری آپ اس کو قلمداد نہیں کر سکتے، اس کو غداری انڈین اسٹیٹ کے ساتھ آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی آپ کو غور کرنا ہوگا کہ نظریہ ولایت فقیہ کا معنی لزومی طور پر یہ نہیں ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ کا ماننے والا اپنے ملک سے زیادہ ایران کا وفادار ہے۔ پاکستان کے ساتھ وفاداری کی سند ہم نے آپ سے نہیں لینی، ہمارا کردار اس پر گواہ ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے اہل تشیع نے کتنی وفاداری اور کتنی قربانی دی ہے، وہ اس کی تاریخ پاکستان میں رقم شدہ ہے، یا کہیں رقم شدہ نہیں بھی ہے تو اس کو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ان باتوں کے باوجود آپ کو اسٹیٹ اور سٹیزن کے دوہرے تعلق کو دیکھنا ہوگا۔ اسٹیٹ سٹرکچر کیسا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ سٹرکچر میں اسٹیٹ بغیر سٹیزن کے نہیں بنتی۔ سٹیزن اور اسٹیٹ سٹرکچر کی اگر آپ کو درست سمجھ آ جائے تو پھر آپ ہجرت مدینہ، آپ ریاست مدینہ، آپ پاکستان کی دنیا کے نقشے پر وجود میں آنے والی ایک نئی اسٹیٹ، اور آپ نظریہ ولایت فقیہ کی جسٹیفیکیشن صحیح معنوں میں کر پائیں گے۔ اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹیٹ سٹرکچر ہوتا کیا ہے۔
اسٹیٹ سٹرکچر میں ایک طرف اسٹیٹ ہے، دوسری طرف سٹیزن ہے، اور دونوں کے متقابل ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ مکہ کی اسٹیٹ نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدینہ کی اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری وہ غداری نہیں تھی، معاملہ یہ تھا کہ مکی اسٹیٹ نے مکی مسلمانوں اور سٹیزنز پر زمین تنگ کر دی تھی، وہاں بتوں کے سامنے جھکنا جائز تھا، وہاں خدا کی پرستش پہ قدغن تھی۔ اسٹیٹ نے جفا کی تھی اور سٹیزن سے وفا کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسے میں آپ سند دیں گے سٹیزن کو کہ یہاں وفاداری ایسی اسٹیٹ کے ساتھ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اسٹیٹ سٹرکچر وہ اپسیٹ ہو گیا ہے۔ نظریہ پاکستان میں کیا تھا؟ کیوں آپ کو ہجرت کرنا پڑی؟ کیوں آپ کو الگ وطن بنانا پڑا؟ اس سے بڑی اسٹیٹ سٹرکچر میں ہلچل اور وفاداری میں گڑبڑ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک نئی مملکت کا تقاضا کریں اور بنا ڈالیں اور برحق بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ برحق ہیں ہم پاکستان کی تشکیل میں۔ وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا، وہ اس میں بیلنس نہیں رہا تھا۔ اسٹیٹ آپ کو بتوں کی پرستش کو جائز قرار دیتی تھی، حرام کھانے اور حرام غذاؤں کے کھانے پر اور حرام جانوروں کو ذبح کر کے اور کاٹ کوٹ کے کھا جانے پر تو پابندی نہیں تھی، اور لیکن آپ گائے ذبح نہیں کر سکتے تھے، آپ وہاں آزادانہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ مسلمان کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ اسٹیٹ جب سٹیزن کے حقوق پر غاصب ہو گئی تو وہاں وفاداری کے معیار بدل گئے، وہاں مہاجرتیں وہ جو ہے نا مستحسن اور وہ پسندیدہ ایکٹ قرار پائیں۔ تو جب تک اسٹیٹ سٹیزن کے مدنی اور ان کی مذہبی آزادیوں کو اس پہ قدغن نہیں لگاتی، کوئی اسٹیٹ کا غدار نہیں بنتا۔ کسی کو اپنی مادر وطن سے بڑھ کر کوئی اور وطن، کوئی اور ملک، کوئی اور اسٹیٹ محبوب نہیں ہوتا۔ آپ آج بھی تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش واپس ایک دفعہ انڈیا اپنے آبا و اجداد کی زمین سرزمین کو دیکھیں، وہاں جائیں، جاتے بھی ہوں گے، اب بھی اس کی محبت آپ کے دل میں ہوگی۔ پاکستان ہماری مادر وطن ہے، ولایت فقیہ کے نظریے کو ماننے والوں کی اسٹیٹ وطن پاکستان ہے، اور کبھی کوئی ملک جغرافیائی اسٹیٹ سٹرکچر کی بنیاد پر وہ ہمارے لیے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، نہ ہی تھا، نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی، ہم سب کی کچھ فکری اسٹیٹس ہیں، حدود ہیں، وطن ہیں، ان کے مقابلے میں وہ خود مصور پاکستان علامہ اقبال کا یہ فلسفہ تھا نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ یہ تو مصور پاکستان کا نظریہ ہے۔ جب تک ہماری اسٹیٹ اور سٹیزن کا سٹرکچر اپنے راستے پر گامزن ہے اور درست چل رہا ہے، جب تک تشیع کی فکری حدود میں کوئی دراندازی نہیں کرتا، مملکت پاکستان، شیعیان پاکستان کی بنائی ہوئی ہے، انہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ اس کی حفاظت اور اس کے چپے چپے اور اس کی خاک کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ وہ رزم آرا ہو سکتے ہیں۔ لیکن تم نے پاکستان کے نام پر ایران کی اسٹیٹ کے خلاف نہیں، تشیع کی اسٹیٹ کے خلاف کاروائیاں شروع کی ہوئی ہیں اور یلغار مچا رکھی ہے، اور تم ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہو تمہاری ایران کی اسٹیٹ کے ساتھ ایران کی جغرافیائی حیثیت کی حیثیت سے دشمنی نہیں ہے، تمہاری تشیع کے ساتھ دشمنی ہے۔ تشیع کے ساتھ دشمنی وہ اور چیز ہے، اور ظاہر ہے اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ تو فکری بات ہے، اور اگر ہم عملی میدان میں آ جائیں نا تو تمہاری وفاداریوں کا بھی جو حال اور سٹیٹس ہے وہ بڑا واضح ہے۔ تمہاری وفاداریاں پاکستان کے ساتھ کتنی ہیں، افغانستان کے ساتھ کتنی ہیں، سعودی عرب جس سے تم گالیاں دے رہے ہو اس کے ساتھ کتنی ہیں۔ تم ان گالیوں کے باوجود اب بھی سعودی عرب اور سعودی اسٹیٹ کی تو کوئی بات آ جائے تو تم حرمین شریفین کے خادمین کی بات آگے لے آتے ہو۔ تم نے عربوں کو تو گالیاں دی، اور تمہارے لیے طالبان اور افغانستان اب بھی بڑا آئیڈیل ہے۔ پاکستان کا الحمدللہ ایران کے ساتھ کوئی جغرافیائی سرحدی تنازع ہی نہیں ہے۔ وہاں کوئی تنازع ہے تو تمہارا کریٹڈ ہے، تمہارے ملاؤں
کی در اندازی ہے، نہ اسٹیٹ آف ایران میں بلکہ اسٹیٹ آف تشیع میں در اندازی ہے جو مسائل جنم دے رہی ہے۔ لیکن افغانستان تو تمہاری سرحد کو بھی نہیں مانتا، وہاں تم چپ ہو، وہاں تم نے مجرمانہ خاموشی سادھ رکھی ہے، بلکہ تم گریا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے اور معافی مانگتے ہو افغانیوں سے کہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کرنا۔ ذرا سنو اپنے ملاؤں کی، مولویوں کی باتیں جنہوں نے رو رو کر افغانیوں سے معافیاں مانگی ہیں کہ ہے ہم معاف کرنا، ہم آپ کے جو ہے غیر قانونی افغانیوں کو اور ان افغانیوں کو جنہوں نے یہاں پر پاکستانی افواج کی جان وہ خودکش بموں کے ذریعے اڑائی ہے، پاکستانی عوام کی جان اڑائی ہے، انہیں اگر پاکستان واپس بھیجتے ہیں تو تمہارے ملا بیٹھ کے آنسو من آنسو بہاتے ہیں یہاں پر، اور کبھی افغانستان کے خلاف اور وہاں کی جو گورننگ جو انتظامیہ ہے اس کے خلاف ایک بات تک کہنے کو تیار نہیں ہے۔ تم ولایت فقیہ کے ماننے والوں کی وفاداری پر شک کرتے ہو جبکہ خود پلے درجے کی غداری میں مرتکب ہو۔ بہرحال ناظرین، یہ حقائق ہیں جن کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب اپنی گفتگو کے آخری حصے میں جس ٹاک کی میں بات کر رہا ہوں اس میں پھر وہ پریشانی کا ایک اور پریشانی کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اب جو بھی غزہ کی صورتحال میں اپنا کردار ایک دینی جذبے کے طور پر انجام نہیں دے گا، وہ نہ صرف انسانیت کو اسرائیل کی جگہ لینے والے ایک بڑے خطرے کو دعوت دے گا، بلکہ پھر اسلام کی اپنی تمام بیسک اور اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کے ساتھ سوسائٹی میں موجود نہیں رہ جائے گا۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ اندیشہ یہ ہے کہ عرب عوام میں بہت سارے لوگ حزب اللہ کو سراہتے ہیں۔ یہ ایک اور پریشانی ہے، ایک اور بکھلاہٹ ہے اور عجیب ہذیان گوئی ہے کہ اب اگر کوئی غزہ کی صورتحال میں اپنا کردار ادا نہ کرے تو انسانیت کو اسرائیل کی جگہ لینے والے بڑے خطرے کو وہ دعوت دے گا۔ اسرائیل سے بڑا خطرہ کون سا ڈاکٹر احمد جاوید کو محسوس ہو رہا ہے؟ وہ وہی کہ جس کو وہ آبادی کا تناسب بدلنا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عرب عوام حزب اللہ کو پسند کرنے لگے ہیں، یعنی کہنا یہ جاتا ہے کہ عرب عوام شیعیت کو اور مکتب تشیع کو پسند کرنے لگے ہیں، کہیں وہ شیعہ نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ پریشانی ہے اور ان کے لیے پریشانی اسرائیل کے وجود اور خطرے سے بڑا خطر اور بڑی پریشانی ہے۔ اور پھر انہیں خطرہ ہے کہ اسلام اپنی بیسک اور اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کے ساتھ سوسائٹی میں موجود ہی نہیں رہے گا۔ ماشاءاللہ، اسلام کی بیسک اور اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے کیا؟ وہ تو تمہارے پاس ہے نا، یہی کہ جہنم کا ایک دار ہوگا مگر عالم اسلام کے دو، یہی کہ سعودی عرب کو گالی اگر کوئی دے تو اسلام برقرار نہیں رہتا۔ یہ تمہارے پاس ساری ڈیفینیشنز ہیں، یہ اسلام کی قرآتیں اسٹینڈرڈ تمہارے پاس ہیں کہ اہل سنت نے خدا ہی کو بت بنا رکھا ہے اور سعودی عرب جیسا قارون دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ہارون ہیں۔ یہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز تمہارے پاس ہیں اسلام کی۔ اگر یہی اسلام کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز ہیں تو خاک کو تمہارے سر پر، اور اگر اسلام کی کسی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کی طرف جانا ہے تو وہ آپ کو یقیناً مکتب تشیع کی اسلام کی ڈیفینیشنز میں ملے گی۔ اور آپ کی پھر ایک اور پریشان خیالی اور بیانی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا ایران نے جس طرح کی حماس کو توقع دلائی تھی کیا اس کا 1% بھی پورا ہوا؟ کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ سوال اٹھانا ہے تو اسماعیل ہنیے کو اٹھانا چاہیے، اور جس دن وہ یہ سوال ایران سے اٹھائیں گے تو یقیناً ان کو کانے کنندہ جواب مل جائے گا۔ تم نہ اس توقع کے شاہد تھے جو ایران نے حماس کو دلائی، نہ اس مدد کے شاہد اور گواہ ہو جو ایران حماس کی مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا تم کہتے ہو کہ ایران کو حماس کی فتح یا شکست سے دونوں سے فائدہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایران کو تو فقط حماس کی فتح سے فائدہ ہوگا، ایران حماس کی شکست سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تمہارے عربوں کا مفاد، تمہارے ترکوں کا مفاد اس میں ہے کہ حماس شکست کھا جائے اور اسرائیل فتح پا جائے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو توقعات حماس کو تم سے تھیں تم نے پوری کی۔ تم ایران سے تو پوچھتے ہو کہ ایران نے حماس کی توقعات کیا 1% بھی پوری کی یا نہیں؟ کیا تم پاکستانیوں نے حماس کی توقعات پوری کی؟ ہنیہ نے خطاب نہیں کیا تمہاری ملت سے
تم نے کیا اس کی مدد کی؟ آیا تم اردوغان جیسے منافق کو تھوڑا سا مومن بنا کر، تھوڑا سا اپنے ساتھ لگا کر اسرائیل کے خلاف کوئی جامع حکمت عملی نہیں بنا سکتے تھے؟ تم تو اسرائیلی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ نہ کر سکے، پھر تم یہ پوچھتے ہو کہ آیا ایران نے حماس کی توقعات پوری کی یا نہیں کی؟ اور آخری نقطہ آپ کی گفتگو پر نقل و تبصرے میں آپ نے میری گفتگو کے 46ویں منٹ میں کہا ہے کہ ہم اب جس رزمگاہ کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں وہ تاریخ کے ساتھ ہمارے کھلواڑ کے عمل کو مہلک حد تک بڑھا دے گی۔ اور پھر آپ نے یہاں پہ قوانین فطرت کی بات کی اور یہ اضطراب دکھایا کہ ہم دونوں طرف سے مگر مچھ کے منہ میں ہیں، وہ ہمیں کھا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے اصولی فروع اختلافات کے وجود ایک سماجی وحدت اور خیر خواہی کے رشتے میں منسلک رکھے۔ یہ دعائیں اللہ تمہاری قبول کرے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تب تک دعا قبول نہیں کرتا جب تک بندہ دعا نہ کر لے۔ تمہیں دعا کرنی ہوگی، اور ہمیں بھی آپ سے یہی توقع ہے کہ تم اپنی درد کی دوا کر لو، پھر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور جس رزمگاہ کی طرف بڑھنے کی اور دھکیلے جانے کی تم نے بات کی ہے، اس رزمگاہ کے قوانین کے حوالے سے ایک جملہ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ کہ جس رزمگاہ کی طرف تم دھکیلے جا رہے ہو یا ہم سب دھکیلے جا رہے ہیں، اس کا آخری فاتح وہی ہوگا ڈاکٹر احمد جاوید صاحب جس کی رگوں میں فاتح بدر و حنین کا خون دوڑتا ہوگا، جو حسین کی طرح کربلا کے صحرا کی ریت کے ذروں پر اپنے خون سے ہماری نجات کی صدر کا عنوان رقم کر سکے گا۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ قانون رزمگاہ ہے، اس رزمگاہ کا قانون ہے جس کی طرف ہم تم دھکیلے جا رہے ہیں۔ اسے ہم سب پڑھ لیں، آپ بھی بغور پڑھ لیں اور اسے فالو کریں۔ اسی میں تمہاری پریشانی، تمہاری بھوکھلاہٹ، تمہاری پریشان گوئی، تمہاری ہذیان گوئی کا علاج ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی و خدا تبارک تعالیٰ کی سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔